ہیں کلیئر کے راجہ مخدوم علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت علی احمد صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ ڈاکو اور عجیب گھوڑے کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، سرکار صابر پاک رحمت اللہ علیہ اور ڈاکوؤں کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے جھوم اٹھیں گے۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، اولیاء اللہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بگڑے ہوئے معاشرے کو نہ صرف سنوارا ہے بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنی تعلیمات اور اپنے صوفیانہ کلام کی بدولت نفرتوں کی جگہوں پر بھی محبتوں کے بیج بو دیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہی بزرگان دین، ان اولیاء اللہ کی سیرت پاک رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے روشن مانند آفتاب ہیں۔ جس طرح درخت کی ایک ٹہنی سے کئی پھول کھلتے ہیں، اسی طرح ایک سچے ولی کی کشش سے کئی انسان، کئی لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں، اور یوں معاشرے کی اصلاح کا ایک چھوٹا سا پودا تناور درخت بن جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت علی احمد صابر پاک مخدوم رحمت اللہ علیہ کا شمار بھی انہی اولیاء اللہ میں کیا جاتا ہے۔ منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری۔ ناظرین محترم، سرکار صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کی ذات و برکت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی محنت اور لگن سے ہزاروں گمراہ راہ ہدایت اور یہاں تک کہ کئی تو مقام ولایت پر بھی فائز ہوئے۔ آپ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے آج بھی دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، اور لوگ اپنے دلوں کی تشنگی کو کم کرنے کے لیے آپ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ حضرت صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مشکلوں بھرا سفر طے کر کے لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی، بالکل اسی طرح آپ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ وصال کے بعد بھی اپنے مزار پاک سے لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک سے بہت سے لوگوں کی مشکلات، تنگ دستی، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور تمام لوگوں میں سے عقیدت مند لوگوں کی منتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی زبان زد عام ہیں جو یقیناً ہم سب کے لیے دلچسپی کا اور ایمان افروزی کا باعث ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت کمال شاہ مراد آبادی سے نقل ہے کہ ایک مرتبہ میں روزہ مبارک حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ پر حاضر ہوا۔ شب کو مسجد میں غلاف ڈال کر میں سو گیا۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک شیرنی مسجد کے دروازے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس شیرنی کا بچہ بار بار میرا غلاف جو میں اوڑھا ہوا تھا اسے کھینچتا ہے۔ شیرنی اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے یہ تماشا پوری رات کئی مرتبہ دیکھا۔ ایام غدر کے بعد جب انگریزی فوج مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو گئی تو انگریز فوجیوں نے جہاں بہت سارے نقصانات کیے، جان و مال کی پرواہ نہ کی، وہیں ان انگریزوں نے خانقاہوں کو بھی نہ چھوڑا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک فوجی افسر لڑکی کے کیمپ سے خانقاہ پیرانے کلیر شریف میں حاضر ہوا، اور اس کے ساتھ چند نوجوان فوجی بھی موجود تھے، اور وہ جوتا پہنے ہی خانقاہ شریف کے اندر جانے لگا۔ خدام حضرات دوڑ کر اس کے پاس گئے اور اسے جا کر روکا کہ آپ جوتے سمیت خانقاہ شریف کے اندر نہ جائیے، لیکن اس افسر نے تو اس کی خادم کی ایک نہ سنی، اور اس خادم کو بیچارے کو تھپڑ الگ مارے اور جوتا پہنے سمیت ہی خانقاہ شریف کے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی اسے گئے اندر چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک اس افسر کے پیٹ میں ایسا شدید درد اٹھنے لگا کہ اب امال وہ نہ جی رہا تھا نہ مر رہا تھا۔ آخر اس کے ساتھیوں نے ایک ڈولی میں اسے بٹھا کر واپس لے گئے، مگر اس کیمپ تک جہاں سے وہ آیا تھا اس تک جاتے جاتے وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت شاہ ظہور الحسن سجادہ نشین درگاہ حضرت مخدوم احمد صابر رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک سوداگر دہرادون سے سہارنپور گھوڑے بیچنے کے لیے جاتا تھا، اور اس سفر کے دوران وہ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں بھی حاضری دیا کرتا تھا اور منت بھی مانگتا تھا۔ اب کی بار جب وہ اپنے گھوڑے بیچنے کے لیے وہاں گیا اور خانقاہ شریف پر حاضر ہوا
تو اس نے منت مانی کہ اگر یہ میرے دونوں گھوڑے 1000 روپے میں فروخت ہو جائیں تو میں یہاں پر آ کر نیاز کی دیگ پکاؤں گا۔ اس کے گھوڑے بہت ہی مریل اور عجیب و غریب قسم کے تھے۔ ایک چور بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے چپکے سے سوداگروں کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ اس نے بھی منت مان لی کہ ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا میرے ہتھے چڑھ گیا تو میں بھی واپس آ کر نیاز کی دیگیں پکاؤں گا۔ ایک دوسرے کو مطلق خبر نہ تھی کہ دونوں ایک ہی جگہ پر کیا کیا منتیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سوداگر اپنے دونوں گھوڑے لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ناگہاں لڑکی اور سہارنگپور کے درمیانی راستے میں رات کے وقت اس کا ایک گھوڑا چوری ہو گیا۔ سوداگر سخت پریشان ہوا۔ ہر چند اس نے تلاش کیا مگر پتہ نہ ملا۔ مجبوراً وہ ایک ہی گھوڑا لے کر سہارنگپور پہنچ گیا۔ اتفاق سے اسی روز کلکٹر صاحب سہارنگپور کے جو تھے ان کا ایک گھوڑا مر گیا اور ان کو اس سوداگر کا گھوڑا بہت زیادہ پسند آ گیا۔ انہوں نے اس گھوڑے کی قیمت پوچھی تو سوداگر بولا، حضور اس کی قیمت 500 روپیہ ہے، لیکن آپ جو بھی دے دیں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ کلکٹر صاحب نے وہ گھوڑا 1000 روپے میں خرید کر اپنے استبل میں داخل کر دیا۔ ایک عجیب صورتحال نمایاں ہو چکی تھی کہ منت بھی پوری ہو گئی کیونکہ گھوڑے بھی 1000 روپے میں بکنے تھے، لیکن چوری ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا 1000 روپے کا بک گیا، اور اسی طرح اس چور نے جو منت مانی تھی اسے بھی ایک گھوڑا مل گیا۔ اتفاق سے دونوں شخص ایک ہی دن حاضر دربار بھی ہو گئے۔ ایک نے زردے کی دیگ پکائی تو دوسرے نے پلاؤ کی دیگ پکا ڈالی۔ فاتحہ خوانی کے وقت دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے نیاز دلانے کا سبب پوچھا۔ جب سارا معاملہ دونوں کا اپنے سامنے آیا تو دونوں کے دونوں شخص ہی دنگ رہ گئے۔ جس نے بھی سنا وہ بھی حیران ہو گیا کہ عجیب معاملہ ہے کہ دونوں کی مرادیں خدا نے تو بڑے عجیب طریقے سے پوری کر دی۔ وہ گھوڑے جو دکھنے میں کسی طور پر بھی 1000 روپے کے نہ تھے، ان میں سے ایک گھوڑا 1000 روپے کا بک گیا، جبکہ ایک چور کو بھی اس کے لیے گھوڑا مل گیا۔ مگر کیونکہ لوگ اس واقعے سے حیران تھے لہٰذا معاملہ راوی خود فرماتے ہیں کہ میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے بھی تعجب کے ساتھ اس واقعے کو سنا۔ میں نے اس چور سے کہا کہ اب تو توبہ کر لے، اور سوداگر سے کہا کہ تو اس بندے کا قصور معاف کر دے۔ غرض ہے کہ اس کے بعد مزار شریف پر جا کر دونوں کے لیے دعائے خیر بھی کی، اور دونوں کے دونوں خوش خوش اپنے گھر روانہ بھی ہو گئے۔ سو ناظرین کرام، کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی، اولیاء اللہ کی، اور یہ شان ہے حضرت مخدوم علی احمد صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا صابر حق صابر ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔